اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ تعالی نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیز یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رفیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ جبرائیل امین جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بچوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے یحییٰ علیہ السلام کے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ عز و جل نے یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام اور ہم نے ان کو
لڑکپن ہی میں دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشتناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے، پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ پس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالی کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالی کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ اس طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ سو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے جو آدمی نکاح کرنے کی
قدرت رکھتا ہو اور جو جیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ حارث اشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالی اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالی نے اس کی مثال یوں دی ہے، جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیکو پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس یحییٰ علیہ السلام کی
तालीमात को अपने और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचे वो आपकी जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्सो मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवासाल खूबसूरत बेटी ने रक्स के हिजान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी मां से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, यहया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत, मुझे यहया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से यहया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रक्कासा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दिमिश्क की जामे मस्जिद बनी उमैया के हाल में आपका सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुलक ने यह मस्जिद तमीर करवाई थी। मौरखीन ने लिखा है कि दौरान तमीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्ला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, ये यहया बिन जकरिया का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों। ये है अल्लाह के प्यारे नबी यहया अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरते तैयबा का हाल, जो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने इस्लाम टीवी फॉर ऑल की जानिब से पेश किया गया है। दीन की बात को फैलाना और दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदकाए जारिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें।